ای بر خاک کویت جان ندارد پیش رویت ارزش یک تار مویت شد فدیه ای بر خاک کویت جان ندارد بریر ابن خزیر حمدانی ہے۔ چنانچہ جب جنگ اپنے عروج کو پہنچی تو سپاہ یزید میں سے ایک شخص بنام یزید ابن معقل میدان میں آیا اور بریر حمدانی کو پکار کر کہا، بریر تم نے اپنے بارے میں خداوند عالم کے فیصلے کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم اس نے میرے بارے میں بہت اچھا فیصلہ کیا ہے جبکہ تجھے شر اور برائی کے راستے میں چھوڑ دیا ہے۔ یزید ابن معقل نے کہا، آیا چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ مباہلہ کروں تاکہ خداوند عالم جھوٹے پر لعنت کرے اور جو باطل پر ہے اسے کیفر کردار تک پہنچائے؟ تو انہوں نے اس کی پیشکش کو قبول فرما لیا اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کی تلواریں آپس میں رد و بدل ہونے لگیں۔ اتنے میں یزید نے بریر کے اوپر تلوار کا وار کر دیا لیکن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اور بریر نے اس کے سر پر تلوار دے ماری جس سے اس کا خود دو ٹکڑے ہو گیا اور تلوار مغز تک جا پہنچی اور وہ زمین پر گر پڑا، اور بریر نے اپنی تلوار اس کے سر سے نکالنے کے لیے اس کے سر کو ہلا ہلا کر ادھر ادھر کرنے لگے۔ اسی اثناء میں سپاہ کوفہ میں سے ایک شخص رضی ابن منقذ کے نام سے آگے بڑھا اور بریر پر حملہ کر دیا اور 1 گھنٹے تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے۔ آخر کار بریر اسے زمین پر چت گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ رضی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کہاں ہیں میرے ساتھی جو مجھ کو اس سے چھٹکارا دلائیں؟ یہ سن کر کعب ابن جابر اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ شخص بریر ابن خزیر حمدانی ہے جو مسجد کوفہ میں لوگوں کو قرأت قرآن کا درس دیتا ہے اور اسی نے ہی ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دی ہے، مگر اس کی ایک بھی نہ سنی، نیزے کے ساتھ بریر پر حملہ کر دیا اور وہ ان کی پشت پر آ لگا۔ جیسا ہی بریر کو نیزے کے وار کا علم ہوا تو خود کو رضی ابن منقذ کے اوپر گرا دیا اور اس کی ناک کو اچھی طرح زخمی کر دیا۔ کعب ابن جابر نے نیزے کو زور سے دبایا اور رضی ابن منقذ کی جان بریر سے چھڑائی اور بریر کو تلوار کے وار سے شہید کر دیا۔ کتاب نفس المحموم صفحہ 261 میں سے نقل کیا گیا ہے کہ بریر حمدانی کا قاتل کعب ابن جابر جب واقع کربلا کے بعد اپنے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی اور اس کی بہن نوار نے اس سے کہا، تم نے فرزند زہرا کے دشمن کی مدد کی ہے اور قرآن کریم کی عظیم کاری یعنی بریر کو شہید کر کے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ خدا کی قسم ہم کبھی بھی تمہارے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ کتاب حیات الامام الحسین جلد 3 صفحہ 209 میں ہے کہ کعب کے چچا زاد بھائی عبید اللہ اس پر سخت برہم ہوئے اور کہا، تم پر لعنت ہو، تم کس منہ سے خدا کے حضور پیش ہوگے؟ چنانچہ لکھا کہ کعب کو ہر طرف سے لعنت ملامت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار وہ اس قدر پشیمان ہوا اور اپنی پشیمانی کا اظہار نظم کی صورت میں کیا، جس کے چند ایک اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے ان جیسے عظیم المرتبہ اور شجاع لوگوں کو نہیں دیکھا جو میدان جنگ کے شیر تھے اور اپنی تلواروں سے دشمنوں پر پے در پے وار کر کے ان کے دانت کھٹے کر رہے تھے۔ جان ندارد پیش رویت